کیا اللہ کو صرف زبان سے یاد کر لینا کافی ہے؟ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی سب سے بہترین قسم کیا ہے اور کون سی چیزیں اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 151 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جس طرح تمہاری ہدایت کی خاطر ہم نے تمہارے درمیان تمہاری ہی نوع سے رسول بھیجا تاکہ وہ تم پر ہماری آیات پڑھے، تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور جو کچھ تم نہیں جانتے تمہیں بتائے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ تلاوت کلمہ طلوع سے ماخوذ ہے جس کا معنی پے در پے ہے، کسی عبارت کو پے در پے پڑھنا، صحیح اور مناسب طریقے اور تقدس کے ساتھ پڑھنا بھی تلاوت کہلاتا ہے۔ تزکیہ کے معنی ہے بڑھنا، رشد کرنا اور پاک کرنا۔ تعلیم کتاب کے معنی ہے آسمانی آیات و احکام کا سکھانا۔ حکمت کی تعلیم دینے کا مقصد ہے صحیح افکار اور علوم کا سکھانا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو انہوں نے یہ کہہ کر مانگی تھی، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ۔ خداوندہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات پڑھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129۔ اسی طرح خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، میں اپنے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت میں موجودہ پیغامات پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، وہی راہبر کامیاب ہوتا ہے جو خود انہی لوگوں میں سے ہو، ان کے درد سے آشنا اور ان کا ہم زبان ہو۔ نمبر 2، تعلیم سے پہلے تزکیہ نفس ہے۔ نمبر 3، دین کی تعلیم اصل محور و مرکز ہے، دوسری ہر طرح کی تعلیم اس کے بعد ہے، لہذا پہلے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ نمبر 4، بہت سے حقائق کو جاننے کے لیے انسان کو وحی کی ضرورت ہے، اسی لیے ما لا تعلمون کے بجائے فرمایا ما لم تکونوا تعلمون، تاکہ ہمیں یاد دلائے کہ اگر انبیاء نہ ہوتے تو انسان اب تک ان مشکلات کے حل تک رسائی حاصل نہ کر سکتا، مخصوصاً انسان اس بات کا جواب نہیں دے سکتا کہ اس کا اور اس دنیا کا مستقبل و انجام کیا ہوگا۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ پس تم مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں، اور تم میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری اور کفر نہ کرو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض آیات میں فرماتا ہے اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 40، لیکن اس آیت میں فرماتا ہے اذکروا، خود مجھے یاد کرو۔ یہ فرق لوگوں کی معرفت کے درجات کی وجہ سے ہے، قطع نظر اس کے کہ خدا کی یاد اس کا شکر بجا لانے کا پیش خیمہ ہے، لہذا شکر پر مقدم ہے۔ یہ آیت انسانی سربلندی اور بندے پر خدا کے بے انتہا لطف و کرم کی دلیل بھی ہے، اس لیے کہ انسان جس کی سرشت میں جہالت، لا علمی، فقر فنا اور حقارت ہے،
اور دوسری طرف خداوند متعال ہے جو علم کا مالک، بے نیاز، ہمیشہ موجود رہنے والا اور عزت و قوت والا ہے۔ وہ بلند و برتر ذات مذکورہ صفات کے حامل انسانوں سے کہہ رہی ہے کہ تم ان دو نعمتوں یعنی قبلہ اور رسالت کے باعث مجھے یاد کرو تاکہ میں تمہیں یاد کروں۔ ذرا غور کریں کہ ہمارا یاد کرنا کیا اہمیت رکھتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا یاد کرنا بھی اس کی طرف سے ایک توفیق ہے؟ خدا کی یاد صرف زبان سے نہیں ہے، خدا کو دل و جان کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ گناہ کے وقت اور اس گناہ کو ترک کرتے وقت خدا کی یاد سچی ہوتی ہے۔ شاید یاد خدا کی بہترین قسم نماز ہے کہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ اگرچہ شکر کرنا ذکر خدا کے مصادیق میں سے ایک ہے، لیکن ذکر اور یاد کے ساتھ شکر کا الگ سے بیان کرنا اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جو کہ ذکر کا واضح ترین مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ خرید و فروخت کرتا ہے اور انسان کے کسی بھی عمل کو بے نتیجہ نہیں رہنے دیتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11۔ امام باقر علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ذکر خدا کے مصادیق میں سے ایک شمار کرتے ہیں، جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140۔ ذکر خدا میں رکاوٹیں۔ شیطان فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان ان کو ذکر خدا سے غافل کر دیتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 19۔ ذخیرہ اندوزی اور اس میں مقابلہ کرنا۔ الہاکم التکاثر، زیادہ کی لالچ نے تم کو سرگرم کر دیا، سورہ تکاثر آیت نمبر 1۔ آرزویں اور خیال بافیاں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، آرزوؤں نے اسے سرگرم کر دیا ہے۔ ذکر و یاد خدا کے اثرات۔ اس کی نعمتوں کو یاد کرنا شکر اور معرفت کی کنجی ہے۔ اس کی بے انتہا قدرت کو یاد کرنا اس کی ذات پر توکل کی دلیل ہے۔ اس کے علم کو یاد کرنا ہمارے تقوی اور ایمان کی علامت ہے۔ اس کے لطف و کرم کو یاد کرنا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ اس کی عدالت کو یاد کرنا خوف خدا کی کنجی ہے۔ اس کی مدد کو یاد کرنا امید اور آرزو رکھنے کی دلیل ہے۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ انسان کو شخصیت عطا کرتا ہے اور اس کے مقام کو اس حد تک بلند کرتا ہے کہ فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نمبر 2، خدا اور اس کی نعمتوں کو یاد کرنا شکر گزاری کی بنیاد ہے، جیسا کہ یاد خدا سے غفلت کفر کا باعث ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ کو صرف زبان سے یاد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو دل و جان سے یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی سب سے بہترین قسم نماز ہے۔ اللہ کے ذکر میں رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں شیطان، مال و زر کی ذخیرہ اندوزی اور آرزوئیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔